یہ تو بہت پرانے کام 8-10 سال سے یہ نیٹ ورک جو ہے یہ سرگرم ہے کراچی میں، اور یہ عید الاضحیٰ سے پہلے یہ بہت زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہماری ٹیم نے بتایا کہ یہاں پہ وہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں، ان کو زیادہ بلکی شو کرنے کے لیے، ان کو زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے، میٹ کو زیادہ اس کو یعنی کہ اس کا ویٹ بڑھانے کے لیے تو عید کے دنوں میں عید سے پہلے جو ہے اس کی جو یوزیج ہے یہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ نیٹ ورک بھی ان دنوں میں، ویسے تو سارا سال یہ کام کرتا ہے لیکن اسپیشلی عید سے پہلے یہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس میں. اور یہ اس کی جہاں تک اس کی مالیت کا تعلق ہے، یہ تقریباً کوئی 20 لاکھ کی قیمت کی یہ میڈیسن ہے، اور اس کے علاوہ مشینری ہے وہ بھی لاکھوں مالیت کی ہے. اب ایشو اس میں مالیت کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ انسانی جانوں سے کھیلنے کا عمل ہے. یہ اب جو استعمال ہو چکی ہے چیز، اب وہاں تو ایویڈنس نہیں آئے گی کہ کس کس نے استعمال کی ہے. یہ تو اب جا کے ہم اس کو ٹریک کریں گے آگے جا کے، یہ کہاں کہاں سیل کرتے تھے، کن پوائنٹس پہ آگے دیتے تھے، وہ تو ہم اس میں انشاءاللہ آگے جائیں گے، مزید آگے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں مزید ہمیں اس میں پیش رفت ملے گی. یہ جو بوسٹن انجیکشن ہے اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جنوری 2018 میں بین کر دیا تھا پاکستان میں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ اینڈ فرسٹ ورلڈ کنٹریز جتنی ہیں وہاں پہ یہ بین ہے ڈیو ٹو اٹ سائڈ افیکٹ آن اینیملس ایز ویل ایز الٹیمیٹلی آن ہیومن بینگ. اچھا، اب ان میں اس انجیکشن میں ہے کیا؟ ایکچولی دس انجیکشن از اے کمبینیشن آف اسٹیرائڈس اینڈ گروتھ پروموٹنگ ہارمونس، جس سے ان نیچرلی طریقے سے جانوروں میں جو لیکٹوز پروڈکشن ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو جانوروں کی نیچرل ایج ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ ملک پروڈکشن ان نیچرلی آپ بڑھاتے ہیں ان انجیکشنز کی وجہ سے، ان میں آرگن فیلئر ہوتا ہے جانوروں میں. آرگن فیلئر جب جانوروں کا ہوتا ہے، جانوروں کی لائف جو ہے لائف سپین کم ہو جاتا ہے، تو ان جانوروں کو الٹیمیٹلی وہ کیا کرتے ہیں، ذبح کر کے مارکیٹ میں اس کا گوشت سپلائی کر دیتے ہیں. کینسر جانوروں میں دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا سمٹم ان میں جانوروں میں جو فزیکلی دیکھا جاتا ہے وہ لیگ فریکچر ہے. اچھا، جب یہ گوشت یا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کے سائڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ انسانوں میں ہمیں دکھتے ہیں، اور اس کے موسٹ کامن جو آج کل ہم دیکھتے ہیں ہارمونل امبیلنس. اب وہ بچوں میں ہے، ہارمونل امبیلنس ہے، ADHD کہہ لیں آپ، بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی ہونا، بچوں کا ٹائم سے پہلے ایڈلٹ ہونا، اس کے علاوہ جو PCOD PCOS کے ایشوز ہیں، تو یہ سارے اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں. 22 تاریخ کو ایک سورس انفارمیشن ملی تھی کہ 4 بندے ہیں جو انلیگل طریقے سے جو بین آئٹم ہے بوسٹن سرنج وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور جن کے بین کیا گیا تھا 2018 میں سپریم کورٹ کی طرف سے. تو جیسے ہی ہمیں سورس انفارمیشن ملی تو ہم نے جو ہے وہ اپنی سورس انفارمیشن کمیونیکیٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر STC سے، اور انہوں نے پھر جو ہے نا ہمیں انکوائری انیشیٹ کر کے پرمیشن دی ریڈ کنڈکٹ کرنے کی. تو جیسے ہی ہمیں پرمیشن ملی ریڈ کی تو ہم نے ڈریپ اتھارٹیز سے جو ہے رابطہ کیا، جو کنسرن ایریا کے جو نامینیٹڈ تھے انسپیکٹر صاحبان ڈریپ کے، تو ان سے کوارڈینیٹ کر کے ہم نے بھینس کالونی میں ڈسٹرکٹ ملیر میں یہ ریڈ کیا، جہاں پہ جو نامینیٹڈ بندہ ہے یونس، جو مین اس کا فیکٹری اونر ہے جو یہ چیزیں بناتا تھا بوسٹن سرنجز، اس کے فیکٹری کے اوپر ہم نے ریڈ کیا، جہاں پہ جو اس کا مین ایجنٹ تھا یہ سلمان، جو سو کول ڈاکٹر خود کو کہلاتا تھا، وہ بھی موجود تھا، اور 2 اور بندے جو اس کے سب ایجنٹ ہیں کاشف شاہ اور امداد شاہ، وہ بھی پریمیسز میں موجود تھے. ان کی ریپٹاچیز کی پریزنس میں ہم نے ریڈ کیا. وہاں سے بلک ہیوج کوانٹٹی میں جو بوسٹن سرنجز تھے جو مینوفیکچر کر چکے تھے، جو ان کو کہیں ڈیلیوری کرنی تھی، وہ ہم نے ریکور کی. خالی جو ان کی سرنجز کی جو خالی بوٹلز تھی وہ ریکور کی. 2 مشینیں جو پیکنگ کی تھی اور پلس میں جو مکسنگ مشین تھی وہ ریکور کی. اور اس کے علاوہ جو ان کے اسٹیکرز تھے جو انہوں نے پرنٹ کرنے کے لیے لگائے تھے، جو اوپر سرنج کے اوپر لیبلز تھے، وہ ہم نے ریکور کیے. ساری چیزیں ڈریپ اتھارٹیز کی پریزنس میں ریکور کرنے کے بعد وہ انہوں نے اپنی سیف کسٹڈی میں لیا، اور ہم اکیوزڈ جو نامینیٹڈ اکیوزڈ ہیں ان کو یہاں لے آئے نا فار فردر لیگل پروسیڈنگ.